لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اور اس کا یہ پالنے کا رابطہ ریلیشن شپ ہر وقت اور ہر جگہ ہے اور ہر ایک چیز کے ساتھ ہے. اس لیے کہ جن چیزوں میں بھی حرکت اور گروتھ ہے وہ ساری چیزیں اندر سے پرورش پا رہی ہیں، اندر سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ خداوند عالم ہے جو اس کو پال رہا ہے اور پرورش کر رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھا رہا ہے. تو عالمین کا رب ہے، اور عجیب و غریب خاصیت ہے وہ رب ہونے کے ساتھ ساتھ، عالمین کا رب ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا رب نہیں ہے کہ جو قہار اور جبار اس طرح کی کیفیت بیان کی ہو اللہ نے، بلکہ نہیں، حمد میں اس نے کہا کہ ایسا پالنے والا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. یعنی آپ یہ محسوس کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں جتنا رحم اور تلفت سے کام لے سکتی ہے، جتنا زیادہ مہربانی اور جتنا زیادہ اپنے پوری جان اور پوری طاقت کو بچے کے سپرد کر سکتی ہے، بچے کے حوالے کر سکتی ہے اور ہر طرح سے بچے سے وابستہ رہتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں اللہ کے بارے میں. اللہ یہ تو اس وجہ سے سمجھایا تاکہ کچھ سمجھ میں آئے. اللہ ایسا رب ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. ماں کی بھی پیشانی پہ بل دیکھتے ہیں، ماں بھی کبھی ناراض ہوتی ہے، ماں بھی کبھی روٹھ جاتی ہے، ماں بھی کبھی بچوں کو اپنی قساوت کے بل پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ماں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، منظر دیکھنے میں آیا کہ ماں نے بچے کو مار ڈالا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں ماں کے ساتھ ہے کہ جو پالتی ہے. لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم کون سے رب ہیں، کس اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، کس پالنے والے کی تعریف کر رہے ہیں. جو رب ہے، جو پالنے والا ہے اور جو ساری دنیا کا پالنے والا ہے. اور ایسے ہی پالنے والا نہیں بلکہ پوری مہربانی، پوری شفقت، پورے کرم اور پوری محبت اور پوری الفت کے ذریعے سے وہ پال رہا ہے. پودوں کو پال رہا ہے، درخت و سبزہ جات کو پال رہا ہے، چرند و پرند کو پال رہا ہے، انسانوں کو پال رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ رحمانیت کی حیثیت سے بھی پال رہا ہے، رحیمیت کی بھی حیثیت سے پال رہا ہے. رحمانیت کی حیثیت سے پال رہا ہے کہ ساری نعمتیں اس نے دنیا کے ہر ایک کے لیے عام کر دی ہے، اور رحیم ہونے کی حیثیت سے اس حیثیت سے پال رہا ہے کہ اس نے معصوم انبیاء کو بھیجے، معصوم رہبروں کو بھیجے، ان کی سیرتوں کو بھیجا، اپنے قرآن مجید کو بھیجا، تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری وہ پرورش ہو جائے کہ جو پرورش واقعی معنوں میں ایک نیکی اور ایک اچھائی جو سب سے بلند ترین مقام ہے اسے حاصل کر لے. تو اللہ نے ہمارے لیے دونوں طرف سے پرورش کا اہتمام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو اب ظاہر ہے کہ مولا کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، جتنا زیادہ اس کے رحمان ہونے کا احساس ہوتا جائے، جتنا زیادہ اس کے رحیم ہونے کا احساس ہوتے جائے. آپ سوچیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے خطاوار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ایسی خطائیں ہوتی ہیں کہ جس سے روح کانپ جائے، جس سے زمین و آسمان کانپ جائے. مگر وہ رحمان ہے، وہ خاموش ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ ڈالے ہوا ہے، وہ چھپائے ہوا ہے، وہ اپنا قہر و غضب نہیں نازل کر رہا ہے.
آپ ذرا سوچیں اس کے پالنے کا طریقہ، اور وہ کیسا اللہ ہے، وہ کیسا خدا ہے، وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا رحمان و رحیم ہے کہ ہماری تمام طرح کی مزوریوں کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود اچھے سے اچھا رزق دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو دیکھتا ہے، ہماری برائیوں کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا، ہمیں بہترین جسم عطا کیا، بہترین لباس و زندگی عطا کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ قرآن مجید کا درس ماہ مبارک میں اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ سے اتنا قریب ہوں ہم کہ ہم جو کچھ بھی اس کی ذات سے لے سکتے ہیں وہ حاصل کر لیں۔ اور ظاہر ہے پانچوں وقت نمازوں میں ہم 10 مرتبہ سورہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ احساس کر کے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پالنے والے اے میرے اللہ تو ہی عالمین کا رب ہے، تو ہی ساری تعریف کا مستحق ہے، تو نے ہی یہ زبان دی ہے جس سے ہم تیری حمد کر رہے ہیں، جس سے تیری تعریف کر رہے ہیں، جس سے تیری ستائش کر رہے ہیں۔ پالنے والے ہمت اس لیے کہنے کی پڑ رہی ہے کہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے، ہر طرح سے ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ مولا امام سجاد نے اپنی دعا میں پورے طور پر وہ ساری چیزوں کو بھر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے لیے تمام تعریف ہے اور تمام طرح کی حمد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیسی حمد ہے؟ وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے اور بزرگ اور بڑی اور اہم عظیم مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے لوگ بجا لاتے ہیں۔ یعنی مولا نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ مقرب فرشتے کیسے حمد کرتے ہیں اللہ کی، مولا ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں تعلیم کر رہے ہیں، اور مولا تو جانتے ہیں، تبھی تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی حمد ہماری قرار دے کہ جو تیرے قریب ترین فرشتے جو تجھ سے قریب ہیں، جو تیرے مقرب فرشتے ہیں اور تیری حمد کر رہے ہیں، ہماری حمد کو بھی ویسا ہی بنا دے۔ تو ہمیں بھی یہ سلیقہ سکھایا کہ جب بھی اس کی تعریف کریں، ہمارے درمیان اب کوئی پروگرام ہوتا ہے، مثلا مجلس، ماتم، محفل سب ہوتے ہیں، یا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی حمد سننے کو ملتی ہے، نظم سننے کو ملتی ہے، نثر میں بھی بیان ہوتا ہے، مگر وہ ایک تبرکاً بیان ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں کی جاتی یہ ہم کس کی حمد کر رہے ہیں، یہ کون ذات ہے، یہ کیا ہے، یہ جس کام کو ہم نے چھیڑا ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ تمام طرف سے ہماری جانب سے ہر طرح کی حمد ہے، ہر طرح کی ستائش ہے، ایسی حمد جو مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ پالنے والے آقا امام جانتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ تیرے فرشتے جو قریب ترین ہیں وہ کس طرح سے تیری حمد و ستائش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی انداز سے تیری حمد اور ستائش و تعریف کر سکے جو تیرے مقرب بندے کرتے ہیں۔ ہماری تعریفوں کو انہی کے ضمن میں شمار کرنا، انہی کے ہمراہ شمار کرنا۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح سے اہم ترین مخلوقات، یعنی یوں کہہ لیجئے جیسے محمد و آل محمد نے تیری تعریف کی، جس طرح سے چہردہ معصومین تیری تعریف کرتے ہیں، جس طرح سے تیرے خاص بندے تعریف کرتے ہیں، جس طرح سے اس زمانے میں بھی راتوں کی تاریکیوں میں رونے والے خاصان خدا جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ہم نہیں پہچانتے، پردہ غیب میں رہنے والا میرا امام جس طرح تیری حمد کرتا ہے، اے پالنے والے ہماری ستائشوں کو، ہماری حمد کو اسی زمرے میں، اسی رخ پہ، اسی طرح سے قبول فرما۔ پالنے والے ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہو، یعنی جو ہم تعریفیں دنیا میں کرتے رہتے ہیں ان تعریفوں کی طرح نہ ہو، بلکہ سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے بہتر اور سب سے بلند تیری تعریف ہو، اور جو اعلیٰ ترین مخلص ترین بندے تیری کرتے ہیں، جو شہداء تیری تعریف کرتے ہیں، جو صدیقین نے جو تیری تعریفیں کی ہے۔ پالنے والے یہ سورہ حمد ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہم پالنے والے اسی انداز سے ہمیں حمد کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اور ستائش حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں ایسی تعریف جو دوسری تعریفوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہو۔ جس طرح ہمارا پروردگار
تمام اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بڑھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا خدا جس طرح اپنی تمام پیدا کی ہوئی اپنی تمام مخلوق سے بڑھا ہوا ہے، اسی طرح سے ہماری ستائش، ہماری حمد اور ہماری تعریف کو بھی بڑھا رکھنا پالنے والے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، بار بار پالنے والے تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ امام نے ہمیں سلیقہ سکھایا، ہر بار پہ ہم تیرے لیے حمد ہے اور تیرے لیے تعریف ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ اور باقی رہنے والے بندوں کو بخشی ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں پالنے والے اس طرح کی حمد و ثنا، اس طرح کی حمد و ثنا اور بار بار اسی کے لیے حمد و ثنا کی، اور ہر نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ایک سانس کے اوپر، ایک ایک ثانیے کے اوپر، ایک ایک عطیے کے اوپر، وہ عطیہ، وہ سرسامان، وہ چیزیں، وہ نعمتیں جنہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، جن کے بارے میں خبر نہیں ہے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پالنے والے ان تمام نعمتوں کے اوپر صرف اور صرف تیری ہی حمد ہے، اور تو ہی حمد کا مستحق ہے، تو ہی حمد کا سزاوار ہے، تو ہی ہر نعمتوں پہ تیری حمد و ثنا ہے، ہر نعمتوں پہ تیری ستائش ہے۔ اور وہ تمام نعمتیں جنہیں ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے گزشتہ بندوں پہ کیا کیا نعمتیں نازل کی ہیں، کیا کیا کرامتیں عطا کی ہیں، کون کون سی چیزیں عطا کی ہیں۔ پالنے والے ان تمام عطایا جو گزرے ہوئے لوگوں پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان تمام نعمتوں پر کہ جو رہ جانے والے بندوں کے اوپر تو نے نازل کی ہے اور بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے۔ پالنے والے ان تمام نعمتوں پر صرف اور صرف تیرا ہی شکرانہ ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی حمد ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس امام کے اوپر جس نے واقعی معنوں میں اللہ کی حمد کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہم جتنا بھی زیادہ اس امام کے کلمات میں ڈوبتے جائیں اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہم تمام مومنین سے گزارش کریں گے کہ نماز پڑھیں، اس میں سورہ حمد کو پڑھیں اور حمد کرتے وقت پوری نعمتوں کا تصور کریں اور اس کی تعریف کریں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری ہر بلا کو دور کرے گا، ہماری بیماریوں کو دور کرے گا۔ اسی کی سورہ حمد کا نام شفا بھی ہے، ہمیں ہر طرح کے ہم و غم سے نجات عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم حمد اس طرح کریں کہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایسا لگے کہ ہم اللہ سے مل کے آئے ہیں، اس کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نہج البلاغہ کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتفہم یا بنی وصیتی وعلم انا مالک الموت ہوا مالک الحیات وان الخالق هو المميت وان المفنی هو المعید وان المبلع هو المعافی وان الدنیا لم يكن لمستقر الا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں میرے لال، اے میرے بیٹے میری وصیت کو سمجھو، اے میرے بچوں، اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، ہم سب مولا علی کے فرزندوں میں ہیں، اس لیے کہ انا و علی ابوا حاضر الامہ، پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہم اور علی اس امت کے فادر اور باپ ہیں۔ تو وصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولا کی اس وصیت کو سمجھیں۔ اب مولا فرماتے ہیں بیٹا میری وصیت کو سمجھو، یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کا کوئی اور مالک ہو، زندگی کا کوئی اور مالک ہو۔
جس نے زندگی عطا کی ہے وہی موت کا مالک ہے، اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہی موت بھی دینے والا ہے، اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس لانے والا ہے۔ یہ مولا اس جملے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس آگ بند ہو جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد ہم فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا اسی نے ہم کو فنا کیا ہے، اور اسی نے ہم کو موت دی ہے، اور وہی ہم کو فنا کے بعد دوبارہ واپس لانے والا ہے، اور جو مبتلا کرنے والا ہے وہی عافیت دینے والا ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، جو امتحان لیتا ہے، جو آزمائش لیتا ہے، تو وہی اس سے نجات دینے والا ہے، وہی اس سے عافیت یعنی امن میں، سکون میں رکھنے والا ہے، سکون دینے والا ہے۔ اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہ سکتی ہے جس میں مالک نے قرار دیا ہے، یعنی نعمت، آزمائش، آخرت کی جزا، یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور یہ دنیا، یاد رکھو، یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہتی سکتی ہے۔ یقیناً اگر اللہ چاہے تو یہ دنیا اسی طرح سے ٹھہری رہ سکتی ہے جس میں مالک نے، جس طرح سے مالک نے اسے ٹھہرا رکھا ہے، قرار دے رکھا ہے، یعنی نعمت دے رہا ہے، آزمائش بھی کر رہا ہے، اور آخرت کی جزا یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت پہ محمول کرنا کہ تم ابتدا میں جب پیدا ہوئے ہو تو جاہلی پیدا ہوئے ہو۔ یعنی مولا فرماتے ہیں فرزند میری وصیت کو سمجھ لو کہ موت کا مالک وہی ہے، زندگی کا مالک وہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی موت دینے والا ہے، جو وہی فنا کرنے والا ہے، جو دوبارہ واپس لانے والا ہے، جو مبتلا کرنے والا ہے وہی عافیت اور سکون دینے والا ہے۔ اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہ سکتی ہے جس میں مالک نے قرار دیا ہے۔ نعمت اور آزمائش اور آخرت اور جزا وغیرہ کے بارے میں جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے یہ نعمت ہم کو ملی، ان کو کیوں نہیں ملی، ان کو ملی ہم کو کیوں نہیں ملی، یا جس طرح کی باتیں آزمائش کے سلسلے میں کہ یہ امتحان اور یہ آزمائش یہ ہمارے ہی کیوں لیا جا رہا ہے، یہ ہم ہی کیوں مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آخرت کی جزا یا سزا کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب جو تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں تم نہیں جانتے ہو وہ باتیں سچ نہ ہوں، نہیں، بہت سی باتیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ ہم، مولا فرماتے ہیں کہ اب اگر اس میں سے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ موت کا مالک ہے، اللہ زندگی کا مالک ہے، اللہ فنا کرنے والا ہے، اللہ دوبارہ واپس لانے والا ہے، اللہ ہی مبتلا کرنے کے بعد عافیت دینے والا ہے، اور وہی دنیا کو مستقر رکھ سکتا ہے، وہی نعمتیں دیتا ہے، وہی امتحان لیتا ہے، وہی آخرت میں جزا دینے والا ہے، تو اگر یہ بات تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت پہ محمول کرنا ہے، یہ سمجھ لینا کہ ہم نہیں سمجھے ہیں، یہ بات ہے اصل میں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یا دوسروں سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سوچنا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ تم ابتدا میں کیوں، اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جاہلی پیدا ہوئے تھے، دھیرے دھیرے سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ جو باتیں بعد میں آنے والی ہیں وہ تم نہیں سمجھو گے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں انتقال اس دنیا سے جانے کے بعد جب آنکھ بند ہوتی ہے تب دنیا دکھائی دیتی ہے، اسی طرح سے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو جاہل رہتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تب اس کے پاس علم آتا ہے، بعد میں علم حاصل کیا ہے، اور اسی بنا پر جو چیز ہم نہیں جانتے ان کی تعداد بہت ہے، مجہولات کی تعداد بہت ہے، یعنی ہمارے نالج میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ بے حساب ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ جو چیز ہمارے نالج میں ہے وہی صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ہمارے نالج میں نہیں ہیں اور وہ بھی موجود ہیں، جس میں انسانی رائے واقعی حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں وہ چیزیں موجود ہیں، اور نگاہ بہک بھی جاتی ہے، اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب آدمی وقت گزرتا ہے، حالات گزرتے ہیں، جو باتیں بچپنے میں نہیں سمجھ میں آتی تھی جوانی میں سمجھ میں آتی ہیں، جو جوانی میں نہیں سمجھ میں آتی تھی بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ہم جو تمہیں اس عمر میں بتا رہے ہیں وہ ساری باتیں ملخص اور صحیح رخ اور حقیقی باتیں بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے
کہ اس باتوں میں جو تم نہیں سمجھ رہے ہو تو وہ باتیں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ موجود ہیں، بعد میں وہ صحیح حقیقت نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس مالک سے ہمیشہ اٹیچ رہو، لہٰذا اپنے پروردگار سے ہمیشہ ریلیشن شپ برقرار رکھنا اور اس سے رابطہ رکھنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے روزی دی ہے اور جس نے ہمیں بیلنسیو بنایا ہے، معتدل بنایا ہے۔ معتدل اگر آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ اگر جسم کے اعتبار سے بنایا ہے تو واقعی معنوں میں وہ بڑا عظیم پروردگار ہے۔ ہمیں اس سے وابستہ رہنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اسی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یعنی مولا یہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں، نعمتوں اور جزا و سزا کے بارے میں بہت سی باتیں اگر نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ لینا جیسے ہم پیدا ہوئے تھے اور جاہل پیدا ہوئے تھے، بعد میں دھیرے دھیرے سمجھ میں آیا ہے، اسی طرح یہ سمجھ لینا کہ بہت سی باتیں جو مجہولات ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، وہ ہمیں رفتہ رفتہ آئندہ معلوم ہوتی رہیں گی اگر اللہ کی توفیقات ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ پالنے والے ہم سب کو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ماہ مبارک رمضان پر اس پر خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس پالنے والے کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہماری روش صحیح ہو جائے، ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران رہے۔ والسلام علیکم۔